دنیا میں کبھی بھی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مخصوص انداز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزارتے گزارتے اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور انکانشیسلی وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں، تو آدمی چلتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ او ہو یار یہ تو تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو چھوڑے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو وہ چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سبحان اللہ، سبحان کہ یہ ایام ہیں جو خدا لوگوں کے درمیان پھراتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان پھراتا ہے، اونچے سر جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے، اکڑے ہوئے سر جھکا دیتا ہے، اور بہت سے عاجزی کرنے والوں کے سروں کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ اچھا، اس میں یہ نظام دو طرح چلتا ہے۔ ایک یہ نظام چلتا ہے تشریعی اعتبار سے، اور ایک چلتا ہے تکوینی اعتبار سے۔ یہ دونوں طرح خدا کا نظام چلتا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ تشریعی اعتبار سے، یعنی شریعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ جو اس دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ چنانچہ جب بھی مظالم بڑھے، جب بھی بدعات میں اضافہ ہوا، جب بھی غلط طریقے اختیار کیے گئے، جب بھی شریعت اور دین کی غلط تعبیرات کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ جن بندوں نے دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے، جماعت ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے بغیر نبوت کے، اور یہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کہ بہت ساری صدیوں کے اندر، بلکہ تقریباً ہر صدی کے اندر حالات بدلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیجتا ہے اور وہ ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جس سے ایک مرتبہ دین دوبارہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہے کائناتی نظام، کہ دنیا جو ہے وہ ایک انداز میں چل رہی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری انہونیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا ہے تو زمین میں جو فساد چل رہا ہوتا ہے، وہ فساد جو ہے وہ ختم ہونے پہ آتا ہے، وہ کمی کی طرف آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں فساد کیسا ہو رہا ہے۔ دنیا میں فساد کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سلطنتوں کے پیسے، ملکوں کے پیسے، اور جو دنیا کی پاورز ہیں، تو پاورفل کنٹریز ہیں، ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ اسلحے کے اوپر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے اوپر۔ اب اسلحے پر اور دوسروں کو نیچے دکھانے پر اور دوسروں سے مقابلہ بازی پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو اب سب اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرونا کی صورت میں ایک انقلاب جو ہے نا لوگوں کے سامنے کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اب سب کو اسلحہ بھول گیا۔ اب سب کو یاد آیا کہ یار یہ جو ہم خام خواہ چاند پہ چڑھنے میں مقابلے کیے جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے میں مقابلے کیے جا رہے ہیں، کھربوں ڈالر اسلحہ بیچنے، بنانے اور خریدنے پر لگاتے ہیں، کھربوں ڈالر جو ہم فلکیات اور ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ تھا، وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی غلط، لیکن اس سے زیادہ ضروری، اگر کسی جگہ وہ ضروری بھی تھا تو اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یار یہ پیسہ کاش کے انسانوں کی بھلائی پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی صحت پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی خیر خواہی پہ لگایا ہوتا، کاش کہ ان کی بھوک ختم کرنے پہ لگایا ہوتا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی تبدیلی ان کے سامنے آئی کہ جس سے دنیا بدلے گی۔ تو یہ جو
دنیا کا بدلنا ہوتا ہے یہ ہر بڑے واقعے کے بعد بدلتی ہے. 9/11 کے بعد مشہور ہے کہ جناب دنیا بدل گئی. اچھا اسی طریقے سے ایک زمانے میں کئی سپر پاورز تھیں لیکن ان میں ایک فنا کے گھاٹ اتری, دوسری جو ہے وہ عروج پہ آ گئی. لیکن عروج میں آنے کے بعد چونکہ اکثر اپنی اوقات میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب وہ والے گڑبڑ ہوئی تو اب ایک دوسرا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اب اچھا خاصا دماغ بھی ٹھکانے آ گیا اور بہت ساری چیزیں سیدھی بھی ہونا شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے اب اس کے بعد اب تبدیلی کیا آئے گی. ایک بات ضرور ہے کہ اب وہ پیسہ, وہ کھربوں ڈالر جو اسلحہ بنانے پر اور خریدنے میں لگائے جاتے تھے اب وہ وہاں سے شفٹ ہو کے موو ہو کے اب لوگوں کی صحت کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں. اب ہوگا کہ نہیں جس چیز کو ہم نے ترجیح نہیں دی تھی وہی اصل ترجیح تھی. جی نمبر 1. نمبر 2, اب وہ جو پہلے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا اور ان کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا اور ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا جن کا حقیقت میں معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. فلموں کا, ڈراموں کا, گانوں کا زندگی کی بنیادی ضروریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلم, ڈرامہ, گانا نہ ہو تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا زندگی بڑی مشکل میں آ جاتی, ایسا کچھ نہیں. یہ ٹوٹل فضولیات, لغویات اور لہویات تھے. اچھا مہنگے مہنگے ڈریس, مہنگے مہنگے کپڑے, کاسمیٹکس اور یہ جو پوری ایک دنیا تھی. اب سمجھ آیا کہ یار میک اپ کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے, گزر رہی نا آج کل, تو اس کے بغیر بھی گزر جاتی ہے. یہ بھڑکیلے اور بے حیائی کے لباس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی. یہ جو تھا کہ جناب نقاب پہنا تو دنیا کی ترقی رک جائے گی, اب کہہ رہے یار مرد بھی لگا کے گھومے اور نہیں لگایا تو جرمانہ کریں گے. بہت خوب. پہلے نقاب لگانے پہ جیل میں ڈالتے تھے, اب نہ لگانے پہ کہتے جیل میں ڈال دیں گے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیا کہ نقاب لگانا اچھی بات ہے اور اس کو لگا کے بہت اچھے طریقے سے گزارا ہو سکتا ہے. اس کو لگا کے ڈاکٹر بھی کام کر سکتے ہیں, پولیس بھی کام کر سکتی ہے, اس پہ جناب لوگ دکان بھی چلا سکتے ہیں, اس پہ جناب حوضری کا کام بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ملیں فیکٹریاں بھی چل سکتی ہیں. اور پہلے تو صرف عورتوں کے لیے حکم تھا, اب ساتھ میں مردوں نے بھی کر کے بتا دیا کہ نہیں جناب بالکل حق حق حق. اب سارے حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں. تو بھائی یہ جو حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی نقاب کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو الٹے سیدھے لباس تھے ان سب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اب وہ جو لگژری کی زندگی تھی اور سپر لگژری کی زندگی تھی اس کی بجائے جو سادہ زندگی وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی. اچھا پھر کیا ہے, ایک اور بہت بڑی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگا, وہ یہ ہوگی کہ خدا نے جو حلال اور حرام کیے تھے, خدا نے فرمایا تھا کہ ہادہ حلال و ہادہ حرام, یہ حلال ہے وہ حرام. یہ لوگ جو ہے نا وہ جھوٹی ریسرچیں کر کے اور جھوٹے تجزیے کر کے اور جھوٹا ڈیٹا جمع کر کے بتا رہے تھے کہ یار خنزیر کو حرام کیا لیکن تو یہ تو اتنا برکت والا ہے, اس کی کیا ناخن سے لے کے بال تک ہر شے میں برکت ہی برکت ہے. ریسرچ یہ کہہ رہی تھی. اچھا یہ کیا حلال و حرام کا نظام ہے یار. یہ دہریے یہ بولتے تھے یار خدا کو ہمارا مینیو بنانے کی کیا ضرورت ہے. اب سمجھ آ گئی کہ مینیو کیوں بنایا گیا تھا. اللہ, یہ جو مینیو کے اندر سانپ کو نکال دیا تھا, یہ مینیو کے اندر چمگادڑ کو نکال دیا تھا, یہ جو مینیو کے اندر جو ہے نا وہ پینگولین کو نکال دیا تھا, یہ جو مینول کے اندر یہ کتے بلے نکال دیے تھے, تو اب سمجھ آیا کہ نہیں یار الا یعلم من خلق, اللہ اللہ, کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے مینیو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. لہذا جو فہرست اور لسٹ اس نے دی تھی نا وہی ٹھیک ہے. اللہ. اب لوگ اس پہ ریسرچ کریں گے. ابھی تک لوگ مان نہیں رہے. ابھی بھی بہت سارے مہربان وہ ہیں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں چونکہ وہ ہوتے نا وہ دیسی لبرل بیچارے زیادہ پرابلم میں آ جاتے, کیونکہ ادھر والے تو تب بھی تحقیق پہ چل رہے ہوتے نا کہ یار صحیح ہوا تو مان لیں گے. ہمارے والوں نے تو قسم کھائی ہوتی ہے اور دلوں پہ مہر لگا کے بیٹھے ہوتے کہ ہم نے تو نہیں ماننا جناب, زمین جنبد نہ جنبد, گل محمد نہ جنبد. تو یہ گل محمد نہیں کبھی بدلتے. تو یہ ابھی بھی لگے ہوئے ارے نہیں 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 یہ بس خام خواہ حلال و حرام کی بحث چھیڑ دی. لیکن وہ جن کے ہاں چھڑی تھی وہ تو پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے. اللہ, انہوں نے تو سارے کے سارے اس طرح کی جتنی چیزیں تھی مارکیٹ سے اٹھا دی. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ والے جو ہے نا اس کو روک دو, یہ جو ہے نا یہ سانپ کھانے کا, یہ چمگادڑ کھانے کا, یہ فلاں فلاں کھانے کا, یہ آئندہ یہ بند.
تو بھائی جب ان سے ہو ہی کچھ نہیں رہا بقول ان کے، تو میرے خیال میں تو وہ ساری چیزیں لا کے ان کو پکڑ کے کھلانی چاہیے کہ کھاؤ ان کو ذرا، تمہیں پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ تو اب دنیا جو بدلے گی وہ ایک اس انداز سے بدلے گی کہ اب حلال و حرام کے اعتبار سے سوچے گی کہ کیا چیز ہے جس سے یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے، یہ ایمیون سسٹم کے اندر پرابلم آتا ہے، قوت مدافعت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، وہ کیا چیز۔ لیکن ایٹ لیسٹ دا ورلڈ از اباؤٹ ٹو چینج، اللہ دنیا بدلے گی۔